وہ قانون سازی تیار کر لی گئی ہے، اس کا ڈرافٹ لا ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ آج اس آرڈیننس کو گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام، کراچی میں غیر قانونی عمارتوں پر کمیشن بنانے کا فیصلہ، آرڈیننس تیار، آج منظوری کے لیے گورنر عمران اسماعیل کو بھیجے جانے کا امکان، منظوری ہوتے ہی تمام انسداد تجاوزات کارروائیاں رک جائیں گی، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے حکمت عملی بتا دی۔ زمین نہیں مانگی، صرف قانون مانگا ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد آباد کے چیئرمین محسن شیخانی کی پریس کانفرنس، قانون کے مطابق معاملات سلجھانے کی خواہش کا اظہار، پارکس، میدانوں اور نالوں پر تعمیرات کی مخالفت، کہا ایسا قانون بنائیں تاکہ گھر خریدنے والے کو تحفظ مل سکے، سیاسی جماعتوں سے پوائنٹ سکورنگ نہ کرنے کی اپیل۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر برہم، مکہ ٹیرس کو مکینوں سے خالی کرانے اور غیر قانونی حصہ گرا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، 16 افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے، ذمہ دار پائے گئے تو محکمہ جاتی کارروائی ہوگی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وکیل کا موقف۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسمگلنگ کو اشیاء کی مصنوعی قلت اور مہنگائی کا سبب قرار دے دیا، اسمگلنگ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، جائزہ اجلاس سے خطاب، یوریا، پیٹرول اور اشیاء خوردنوش کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس کی چھوٹ واپس لینے اور لگژری اشیاء کی درآمدات پر ٹیکس لگانے کی تجویز، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی، منی بجٹ تیار، حکومت جب کہے گی پیش کر دیں گے، چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق احمد کی تصدیق۔ اب ووٹنگ کا قانون بن گیا کہ ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین پہ ہوں گے، اس پر اب جو بحث کی جا رہی ہے، اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتی ہے، کچھ اور فیصلہ کرتی ہے، لیکن قانون بن گیا ہے۔ آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا، ملک بھر میں 80 اور پنجاب کے 40 حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانی ووٹرز کریں گے، تمام ووٹ تحریک انصاف کو پڑیں گے اور اپوزیشن کہے گی دھاندلی ہوئی ہے، وفاقی وزیر شیخ رشید کی پیشگوئیاں۔ سندھ میں نئے بلدیاتی نظام پر سیاسی محاذ گرم، ایم کیو ایم پاکستان نے 11 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، حکومت پر کراچی، حیدرآباد اور سکھر کو مکمل مفلوج کرنے کا الزام، کیا شہر قائد کو تباہ کرنے پر وفاق سمیت تمام حلقے متفق ہو گئے، خالد محمود صدیقی کا سوال، پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے صوبے کا نیا بلدیاتی قانون عدالت میں چیلنج کر دیا، نیا قانون جمہوریت پر کالا داغ قرار۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ، الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دیں، بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع، الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر اظہار اطمینان، انتخابی میدان 19 دسمبر کو سجے گا۔ کورونا کے نئے قسم آنے سے خصوصی ویکسینیشن مہم کا پہلا روز، ہیلتھ ورکرز، 50 سال سے زائد عمر اور کم مدافعت کے حامل افراد بوسٹر ڈوز کے اہل، دوسری خوراک کے 6 ماہ بعد بوسٹر ویکسین لگوائی جا سکے گی، صوبوں کو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت، سندھ میں نئی پابندیاں بھی نافذ، کراچی میں کاروبار رات 10 بجے تک کھل سکے گا، انڈور ڈائننگ 30% نشستوں اور اجتماعات 5 افراد تک محدود۔ پنجاب بھر میں گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا دوسرا مرحلہ شروع، تعلیمی اداروں میں طالب علموں سمیت شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی، پہلی اور دوسری دونوں خوراک کی سہولت، رضاکار صبح 8 سے شام 5 بجے تک گھر گھر جا کر دستک دیں گے، مہم 1 ماہ جاری رہے گی، ڈاکٹر فیصل سلطان کی تصدیق۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، اسلام آباد کے پوش علاقے کا ایک سیکٹر اوورسیز پاکستانیوں کو فروخت کر دیں، ملک کا سارا قرضہ اتر جائے گا، نون لیگی رہنما سر اقبال کا چیلنج۔ شہباز خاندان کے خلاف ٹیلی گرافک ٹرانزیکشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، گرفتار ملزم علی احمد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، احتساب عدالت نے جیل بھجوا دیا، دوران تفتیش ملزم صرف یہی کہتا رہا، ریکارڈ عدالت میں پیش کرے گا، نائب پروسیکیوٹر کا موقف۔ سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین کی بحالی کی اپیل پر پیر سے روزانہ سماعت ہوگی، 12 سال بعد بحالی نئے امیدواروں کے حق تلفی ہے، سپریم کورٹ کے اعتماد۔ کوئٹہ اور کراچی کے درمیان بولان میل 1.5 سال بعد بحال، بگٹی ایکسپریس اور کوئٹہ تافتان اور چمن روڈ تک ریل گاڑیاں جلد چلائی جائیں گی، افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کا وعدہ۔ گیس بحران نے سی این جی اسٹیشنز پر تالے ڈال دیے، 2.5 ماہ کے لیے گیس کی فراہمی بند، حکومتی فیصلے سے اسٹیشنز پر کام کرنے والے محنت کشوں کے گھروں کا چولہا بجھنے کا خطرہ، ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں پیٹرول پر چلانا ہوں گی۔ ہمارے لیے تو بہت بس پریشانی کی بات ہے، 15,000 مہینے پہ ادھر کام کرتے تھے، اب وہ 15,000 بھی جو ہے نا بند ہو گیا ہمارے لیے، 2.5 ماہ کے لیے اتنی لمبی بند ہوئی ہے، بہت پریشانی کا، ابھی پیچھے بچوں کے لیے کیا کریں گے ہم؟ سی این جی اسٹیشن 2.5 مہینے کے لیے بند کر دیا، ہم بے روزگار کہاں جائیں گے؟ اب اس کو کنورٹ کرانے کے لیے کم سے کم 10,000 روپے چاہیے۔ پیٹرول پہ چلاتے سواری کرایہ نہیں دیتی ہے، سارا دن جگ مرو، رات کو 200 روپے۔ ایڈز کے عالمی دن پر مختلف شہروں میں ریلیاں، جہلم میں ڈاکٹرز اور شرکاء نے ایڈز کی بجائے پولیو ڈے کے بینرز اٹھا لیے، موذی مرض سے آگاہی کے لیے لاڑکانہ میں واک کا انعقاد۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، اسلام آباد کے پوش علاقے کا ایک سیکٹر اوورسیز پاکستانیوں کو فروخت کر دیں، ملک کا سارا قرضہ اتر جائے گا، نون لیگی رہنما سر اقبال کا چیلنج۔ شہباز خاندان کے خلاف ٹیلی گرافک ٹرانزیکشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، گرفتار ملزم علی احمد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، احتساب عدالت نے جیل بھجوا دیا، دوران تفتیش ملزم صرف یہی کہتا رہا، ریکارڈ عدالت میں پیش کرے گا، نائب پروسیکیوٹر کا موقف۔ سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین کی بحالی کی اپیل پر پیر سے روزانہ سماعت ہوگی، 12 سال بعد بحالی نئے امیدواروں کے حق تلفی ہے، سپریم کورٹ کے اعتماد۔